مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہوں آپ کا میزبان پادری مقبول جارج اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خدا کے لوگ. ناظرین، آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ ایپیسوڈ، آج کی یہ نشست عید پینتیکوست کے حوالے سے ہے. روح القدس کا نزول. عید پینتیکوست کو ہم کس طرح سے مناتے ہیں یا کس طرح سے ہمیں منانا چاہیے. عہد عتیق اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، ہماری کیا اصلاح کرتا ہے، ہمیں کس طرح سے تربیت دیتا ہے، اور ہم روح القدس کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. اور پھر جب ہم روح القدس کو پا لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کی پھر نعمتیں ہیں، اس کے پھل ہیں. کیا جب ہم روح القدس کو حاصل کر لیتے ہیں، اسے پا لیتے ہیں، اور پھر جب وہ نعمتیں اور وہ برکتیں اور وہ تمام چیزیں جب ہم انہیں حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہماری شخصیت کو تبدیل ہو جانا چاہیے یا ہماری شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے؟ یہ اور اس طرح سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے سوالات آج ہم اس نشست میں ہم کریں گے. اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیات جڑی ہوئی ہیں ان کا تعلق لاہور سے ہے، اور میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. میں ٹائم ضائع کیے بغیر کہ ہم زیادہ سے زیادہ بات جو عید پینتیکوست کے حوالے سے، اس کی تاریخ کے حوالے سے ہم کریں عہد عتیق اور عہد جدید میں سے. تو میں سب سے پہلے تعارف آپ سے کرواتا چلوں. پاسٹر وسیم یوسف صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ریورنڈ ڈاکٹر سرور مسیح صاحب، اور جو تیسری شخصیت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ریورنڈ اجمل جان صاحب. آئیں آج کے اس پروگرام کا، اس نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں مہمانوں کے تعارف کے ساتھ. سر، آپ تینوں کو آج کے اس پروگرام خدا کے لوگ میں اور اس خاص موضوع پر اور عید پینتیکوست کے حوالے سے آپ تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی تھینک یو سو مچ پاسٹر مقبول صاحب. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے گواہی ٹی وی پر ہمیں مدعو کیا، اور ہم آپ کے سرفراز ولیم صاحب کے اور آپ کی ساری ٹیم کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ اس خوبصورت موقع پر کہ ہم عید پینتیکوست روح القدس کے حوالے سے بات چیت کریں. سو ہم آپ کے شکر گزار. سر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور چونکہ آپ دور سے آئے ہیں اور دور سے خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور ہم آپ کو ہمارے اس چینل پر، اس پروگرام میں ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی تھینک یو. سر، جب ہم بات کرتے ہیں کلام مقدس کی، روح القدس کی، تو میں یہ سر آپ سے میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھا جائے تو روح القدس کو ہم کیسے اور کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ جی بڑا خوبصورت اور ایک ویلڈ کویسچن ہے آپ کا. اور موسٹلی اگر دیکھا جائے تو ہم پاک روح کی شخصیت کو اگنور کرتے ہیں، جبکہ پاک روح جو ہے، روح القدس جو ہے وہ خدائے ثالوث کا تیسرا اقنوم ہے. اور جب ہم ٹرینٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ گاڈ از 3 persons. Each person is fully God, but God is one. خدا ایک ہے لیکن وہ اپنے آپ کو 3 میں ظاہر کرتا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ فلی خدا ہے. تو بھی ہمارا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے. تو لیکن باوجود اس کے ہم خدا باپ، خدا بیٹے کے بارے میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ، دلیری کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، لیکن موسٹلی ہماری کانگریگیشن کے پاس پاک روح کے حوالے سے علم یا تعلیم بہت کم ہے. اور اس کی ریزن میں بھی یہ بھی ہے کہ موسٹلی پاک روح کو ہوا کے ساتھ، پانی کے ساتھ، کبوتر کے ساتھ، مہر کے ساتھ، اور بارش اور کئی اور سمبل جس کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور ان تشبیہات، علامات کی وجہ سے ہم اس کو پورے طور پر ایک شخص کے طور پر انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. سو بعض دفعہ لوگ جو ہے نا اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ شاید محض کوئی پاور ہے، انرجی ہے، اثر ہے، انفلوئنس ہے. لیکن اس پروگرام کے توسط سے اور گواہی ٹی وی کے توسط سے میں ناظرین کو آج یہ بتانا چاہوں گا کہ پاک روح ایک شخصیت ہے. باپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کا ریلیشن ہے. اور اس کے بعد جب ہم
بات کرتے ہیں ایون کے بیٹے کی، مسیح خداوند کی بات کرتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے بھی اس طرح کے سمبولک ورڈ یوز ہوئے ہیں، جیسے شیر ببر، یہودا کا شیر ببر اور برہ چٹان، لیکن تو بھی ہمارا تصور، ہمارا کانسیپٹ جو ہے اس کے بارے میں بڑا واضح ہے کہ یسوع مسیح ایک شخص ہے. لیکن پاک روح کے بارے میں ہماری کئی بار جو ہے اس طور سے تعلیم یا جو ہمارا جو تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ کلیئر نہیں ہوتا. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بدروح کے بارے میں آپ بات کریں، رات کو ہم ایک میٹنگ میں تو وہاں پر لوگوں میں بدروہیں جو ہیں وہ حاضر ہو گئیں اور پتہ چل رہا تھا کہ بدروہیں ہیں. اور ایون کہ جب ہم پاک فرشتوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہمارا یہ بلیو ہے کہ وہ ایک شخصیت رکھتے ہیں. اور جیسے عبرانیوں کا مصنف بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کیا یہ سب خدمت گزار روحیں نہیں، سو ہم ان کے بارے میں ایک تصور رکھتے ہیں، یا ان کی خصوصیات، ان کی اوصاف جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اوصاف، ان کی خدمت، ان کی جتنی بھی منسٹریز ہیں بائبل مقدس کے اندر، یا ان کی جو نیچر ہے اس کے بارے میں ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ پاک روح جو کہ ایک مکمل شخص ہے، ہم اس کے بارے میں اس طور سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، جبکہ وہ ایک مکمل شخصیت ہے. ایک شخص ہونے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایموشنز رکھتا ہے، وہ مائنڈ رکھتا ہے، وہ ول رکھتا ہے. جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، پرانے عہد نامہ کا، نئے عہد نامہ کا، تو وہاں پہ ٹوٹلی آپ کو پاک روح جو ایک شخص کے طور پر نظر آئے گا کہ پاک روح لوگوں کو خدمت کے لیے بھیجتا ہے، پاک روح لوگوں کو خدمت کے لیے مخصوص کرتا ہے، پاک روح لوگوں سے بولتا ہے. اور یسوع مسیح نے یہاں تک بھی کہا کہ وہ تمہیں سب باتیں یاد دلائے. اور رومیوں کا مصنف 8ویں باب کی 26ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ جب ہم نہیں جانتے کہ کیسے دعا کریں، سو پاک روح ہماری مدد کرتا ہے. سو ایک مکمل شخصیت، لیکن تو بھی ہم اس کو اس طور سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. سو اس لیے موجودہ دور میں اور ان ایام میں جب ہم عید پینتیکوست کو سیلیبریٹ کرنے کو ہیں، سو لازمی ہے کہ ہم پاک روح کے کام کو نہ صرف نئے عہد نامہ میں، پرانے عہد نامہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں بھی اس کے کام کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ پادری صاحب پیدائش کی کتاب اور اس کی 2 آیت سے لے کر مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب تک اسٹڈی کریں تو آپ کو روح القدس کے کاموں کے بارے میں علم ملے گا. خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور جب ہم لاسٹ ورسز مکاشفہ کی پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام یہ کہتا ہے، روح اور دلہن بھی کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے کہ آ یسوع آ. سو اس لیے بائبل مقدس کی چند کتابوں کے علاوہ زیادہ کتابوں میں ہمیں روح القدس کا ذکر، روح القدس کے کاموں کا ذکر جب وہ ملتا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی بائبل مقدس کی ڈاکٹرین اگر آپ نے اسٹیبلش کرنی ہے تو آپ کو ایٹ لیسٹ 2 سے 3 ریفرنس چاہیے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پرانے عہد نامہ میں ڈفرنٹ ٹائٹلز کے ساتھ 90 بار روح القدس کا ذکر آیا ہے جی، اور ہاں جی بہت ساری ورسز میں. اور پھر نئے عہد نامہ میں ڈفرنٹ ٹائٹلز کے ساتھ ازلی روح، پاک روح، روح القدس، خدا کا روح، مسیح کا روح، سو ڈفرنٹ ٹائٹلز کے ساتھ 260 بار ذکر آیا ہے. یعنی آل ٹوگیدر تقریباً 350 بار پاک روح کا ذکر آیا ہے. سو اس سے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاک روح کی شخصیت، پاک روح کی اہمیت جو ہے وہ بائبل مقدس میں، کلیسیاؤں میں، ہماری زندگیوں میں کس قدر زیادہ ہے. سو بجائے اس سے کہ ہم اس کو محض ایک اثر سمجھیں، قوت سمجھیں، آندھی یا تیل سے، پانی یا بارش سے یا موہر سے یا کبوتر سے ہی اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، تشبیہ دیں اس کی، وہ ان
چیزوں کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر تو کرتا رہا ہے، لیکن بیسیکلی نہ تو پاک روح ہوا ہے نہ ہی کبوتر ہے۔ کئی بار لوگ کبوتر بنا کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ روح القدس ہے۔ روح القدس ایک کمپلیٹ پرسن ہے، اس لیے خدائے ثالوث کا وہ تیسرا اقنوم ہے، خدا ہے، اور اس کے بارے میں یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے اسی شہر میں ٹھہرے رہو، اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم، یہودیہ، سامریہ، دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ سر میں چاہوں گا کہ اس بات کو مزید ہم آگے لے کے چلیں۔ کہا یہ جاتا ہے اور یہ تجربہ اور مشاہدے میں بات آتی ہے کہ روح القدس ہے، اس کا تجربہ بھی موجود ہے، لیکن اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو یہ تضاد کچھ سمجھ سے باہر ہے، کیا وجہ ہے کہ اسے سمجھنے سے ہم قاصر ہیں؟ اس میں ابھی جیسے آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ چرچز میں اس کی تعلیم پہ کمی ہے، اور حالانکہ جیسے میں نے کہا کہ پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ، بائبل مقدس کی جو زیادہ تر کتب ہیں ان میں پاک روح کا ذکر آیا ہے، اور اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم چرچز میں جو ہے نو ڈاؤٹ ہیلنگ جو ہے خدا کے لوگوں کی نیڈ ہے، اور خوشحالی خدا کے لوگوں کی ضرورت ہے، ابنڈنٹ لائف خدا کے لوگوں کی یہ نیڈ، ساری چیزیں ہیں، بیسک نیڈز ہیں۔ ہمارے بدنوں کی ضرورت، ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کی نیڈز ہیں، فیملی کی نیڈ، کچنز کی نیڈز ہیں، اور بے شمار ہماری نیڈز ہو سکتی ہیں، لیکن اب وقت ہے کہ پاک روح کے بارے میں جو ہے پورے طور پر چرچز کے اندر تعلیم دی جائے۔ ایسا نہیں لگتا کہ جب عید پینتیکوست نزدیک آتا ہے تو تبھی یہ چیز امڑ کے سامنے آتی ہے اور اس کے بعد پورا سال جو ہے اسے بھلا دیا جاتا ہے؟ ایسا بھی دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے۔ آج ہر ایک شخص جو متحرک ہے، لیکن جب یہ عید پینتیکوست گزر جائے گا تو اس کے بعد لوگ اسے بھول جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بیسیکلی صاحب اگر ہم غور کریں، موجودہ دور کا چرچ جو ہے افسوس کے ساتھ ایون کانشیس ہو گیا ہے، ایونٹ سیلیبریشنز کی طرف ہم چلے گئے ہیں، نہ کہ ہم تسلسل کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ خداوند کے کام کے ساتھ جڑے رہیں، پاک روح کی تحریک میں ہم کام کریں۔ ایسٹر آیا، ہم نے ایسٹر کو سیلیبریٹ کر لیا، گڈ فرائیڈے آیا، اس کو سیلیبریٹ، کرسمس آ گیا، پورا منتھ اسی کی سیلیبریشن کے لیے۔ اور میں یہ بات جو ہے نا وہ چرچ کے لیے کہنا چاہوں گا کہ ہم کرسمس کے پروگرامز میں اس قدر پورا منتھ جو ہے وہ کھو جاتے ہیں کہ ایونجلزم رک جاتی ہے، ٹیچنگ کا کام رک جاتا ہے، گواہی کا کام رک جاتا ہے، اور جسٹ جو ہم سیلیبریشن، کیک کٹنگ، ٹھیک ہے، ہمارے دل میں مسیح کے لیے محبت، آنر، احترام، عزت سب کچھ موجود ہے، لیکن اس نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ تم ان سیلیبریشنز کے ساتھ گواہی کا کام یا جو ہے وہ تم تعلیم کا کام، ایونجلزم کا کام جو ہے وہ روک دو۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جیسے عید پینتیکوست کے ایام آتے ہیں تو ان ایام میں چرچز کے اندر پاک روح کے بپتسموں پہ بات بھی ہوتی ہے، معموری پہ بھی بات ہوتی ہے، اور اس پہ پاک روح کے بپتسموں پہ سیشنز بھی ہوتے ہیں بائبل کالجز کے اندر، چرچز کے اندر، اور ابھی جیسے ہم اس سیٹ پہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے، ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز جو ہیں اس کے لیے پروگرامز کو ڈیزائن کرتے ہیں، کویسچنز بھی کیے جاتے ہیں، آنسر بھی لیے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک سیزن کی حد تک ہے، سیزن سے ہٹ گئے تو پھر سب چیزیں گئی۔ بنیادی طور پر سیزنل کرسچن جو وہ بنتے جا رہے ہیں۔ پاس صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد ہم بریک لیں گے کہ روح القدس کے تابع رہ کر ہم کس طرح کی برکتیں پا سکتے ہیں، اور کیا غیر زبان روح القدس کی نعمت ہے؟ یہاں بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کر ہم ضرور آپ سے اس سوال کو جو ہے کریں گے اور اس کا جواب چاہیں گے۔ ناظرین، یہاں چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں اور جو سوال ہم کیا ہے وہ سوال ہم وسیم صاحب سے کریں گے اور پھر اس کا جواب وہ خدا کے کلام کے مطابق دیں گے۔ کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا، اسٹے ود اس۔
नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। ब्रेक में जाने से हम पहले बात कर रहे थे रूह कुद्स के ताबे रहकर हम किस तरह की बरकतें पा सकते हैं, और दूसरी बात जिसमें जो है 2 सवाल हैं कि गैर ज़ुबान रूह कुद्स की नेमत है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अज़्ज़ुल बाल मुक़द्दस इसमें से किस तरह से देखते हैं इस बात को? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर, और खुदा का शुक्र करते हैं इस सारे प्रोग्राम के लिए। और जैसा कि आपने सवाल किया कि आया पाकरू का बपतिस्मा एक नेमत है या निशान है, इस पर हम बात करें। इसमें इसके ताबे रहकर जब हम वो उसको ले लेते हैं फिर उसके ताबे आ जाते हैं, तो उस ताबे रहकर जो बरकतें हमें मिलती हैं या नेमतें मिलती हैं उसके बारे में। एक्चुअली पाकरू के ताल्लुक से जब यीशु मसीह यूहन्ना 20 बाब की 22वीं आयत में कहते हैं शागिर्दों पर उसने रूह फूंका, तो उनके अंदर खुदा का रूह आ गया। सेकेंडली फिर हम अमाल पहले बाब में जब जाते हैं तो यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए यहीं पर ठहरे रहो। सो 2 बातें हैं। पहली बात, यीशु मसीह ने रूह फूंका तो उनके अंदर खुदा का रूह आ गया। दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह ने कहते हैं कि जब तक रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल ना हो यहाँ पर ठहरे रहना। सो इसका मतलब क्या है? पहले यीशु मसीह ने रूह फूंका, और दूसरी बात यीशु ने कहा कि ठहरे रहो, अभी तक रूह तुम्हारे अंदर नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने जब उन पर रूह फूंका तो उनके अंदर पाक रूह ने काम करना शुरू कर दिया। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। खुदा का रूह हमारे अंदर रहता है, और जब आप तौबा करते हैं, कलाम सुनते हैं, कोई भी शख्स मसीही बनता है, यीशु के पास आता है, तो वो पाक रूह की मदद और उसकी हदायत और उसकी अंक्शन और उसकी लीडिंग के वसीला से यीशु के पास आता है। तो ये पाक रूह का पहला काम हमारे अंदर होता है। सो पाक रूह अंदर रहकर हमें तब्दील करता है, यीशु की मानद बनाता है, पाक करता है, गुनाह पर मलामत करता है, और मसीह का खूबसूरत किरदार हमारी ज़िंदगियों में भरता जाता है। और ये एक खामोश काम है, साइलेंट वर्क ऑफ द होली स्पिरिट है, जो हमारे अंदर तसलसल के साथ चलता रहता है। दूसरा काम जो पाक रूह का है वो उसकी कुव्वत से रिलेटेड है, जो कि अमाल 2 बाब में पाक रूह की कुव्वत हमारे ऊपर आती, जैसे शागिर्दों पर आई, 120 की जमात पर आई। और इसे आग भी कह सकते हैं, कुव्वत भी कह सकते हैं, पाक रूह का बपतिस्मा भी कह सकते हैं, और पाक रूह की रहनुमाई भी कह सकते हैं, जिसकी मदद से रसूलों ने अमाल की कलीसिया में काम किया और पूरी दुनिया तक इंजील को फैला दिया। सो ये कुव्वत है, पाक रूह की कुव्वत, और इसका पर्पस जो है वो हमारी ज़िंदगियों में मसीह की खिदमत को जारी करना है। पहला पर्पस पाक रूह का हमारे अंदर रहकर हमारे लिए काम करना है। दूसरा पर्पस पाक रूह का हमारे ऊपर कुव्वत को जारी करना है, हमारे ऊपर फजल और उसके रहम और उसके तरस और उसकी कुव्वत को भर देना है, ताकि हम खुदावंद के लिए इस्तेमाल हों। इसमें पाक रूह जो है हमारे अंदर साइंस, वंडर्स और मिरेकल्स को जारी करता है, जैसे पतरस की ज़िंदगी में हुआ, जैसे पौलुस की ज़िंदगी में हुआ, जैसे अमाल की किताब में रसूलों की ज़िंदगी में हुआ। तो इस तरह से मौजज़ात, निशानात और अजीब काम जारी होते हैं। सो जब हम पाक रूह के ताबे हो जाते हैं तो पाक रूह हमारे अंदर रहकर हमें तब्दील करता चला जाता है। लेकिन एक और सवाल पैदा होता है, आप कहेंगे जी बहुत से मसीही चर्च में जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, गैर ज़ुबानें बोलते हैं, लेकिन अगर उनकी दुनियावी ज़िंदगी पर गौर किया जाए, घरेलू ज़िंदगी पर गौर किया जाए, समाजी लाइफ पर गौर किया जाए, तो उनके अंदर भी गैर ईमानदारों जैसा रवैया रहता है, नेगेटिविटी नज़र आती है, और उनकी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि तब्दील नहीं हुई। इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह ये हो सकती है कि उनके अंदर खुदा के रूह ने काम किया, उन्होंने तौबा की, लेकिन उसके बाद उन्होंने पाक रूह को अपने अंदर काम करने नहीं दिया। जो उनकी पुरानी आदत थी, जब उनको पाक रूह ने तब्दील करने की कोशिश की तो उन्होंने रेजिस्ट कर दिया। उन्होंने अपनी पुरानी मखलूक या पुरानी इंसानियत को पसंद किया और पाक रूह को तब्दील करने का मौका नहीं दिया। अब इसमें पाक रूह जोर नहीं लगाता, इसमें पाक रूह मजबूर नहीं करता, इसमें पाक रूह किसी तरह की ज़बरदस्ती हमारी ज़िंदगियों में नहीं करता। इसके लिए हमारी विलिंगनेस होना ज़रूर है। खुदा का पाक रूह हमें गाइड करता है, रहनुमाई देता है, हमें लीड करता है,
لیکن ہمارے ساتھ زبردستی نہیں کرتا کہ پکڑ کر آپ کو چرچ میں لے جائے، پکڑ کر آپ سے یہ کام کروائے یا وہ کام کرائے۔ آپ کے سوال کے مطابق جب ہم خدا کے پاک روح کے تابع ہو جاتے ہیں تو پھر خدا کا پاک روح ہمیں اندر سے تبدیل کرتا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا کام جو ہے وہ ہمارے اندر قوت کو بڑھتا جاتا ہے، جس میں نشانات، معجزات اور عجیب کام ہوتے ہیں۔ اب آپ چرچز میں دیکھیں کہ چرچز میں، پاکستان کے چرچز میں، کورنگی میں، کراچی میں اگر ریوائول نظر نہیں آتا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چرچ جو ہے وہ ٹریڈیشنل چلتا آ رہا ہے، رسمی چرچ لگتا ہے، لوگ آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تبدیلی نہیں آتی، وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پاک روح کو دعوت نہیں دیتے، پاک روح کو کام کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں، پاک روح کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کرتے ہیں۔ اب اس میں دو باتیں اور بھی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاک روح ہمارے اندر کام کرے، وہ خدا کا روح آٹومیٹیکلی کام کرتا ہے، اس میں آٹومیٹیکلی خدا کا پاک روح خدا کی مرضی سے، یسوع مسیح کی مرضی سے ہمارے اندر آتا ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہم پولس رسول کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جب وہ ساؤل تھا تو خداوند یسوع مسیح کا اس کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انکاؤنٹر جو ہے اس کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بنا، اور اس انکاؤنٹر کے بعد اس کے اندر خدا کے روح نے کام کرنا شروع کر دیا، اور وہ تبدیل ہو گیا۔ تبدیل تو ہو گیا، لیکن اس کے اندر خدا کے روح کی قوت کام نہیں کر رہی تھی، معجزات، نشانات اور عجیب کاموں کی قوت ابھی نہیں آئی تھی۔ اس کے لیے خدا نے حننیہ نامی ایک شخص کو بھیجا جو خدا کا خادم تھا، شاگرد تھا، اور وہ حننیہ جاتا ہے پولس کے پاس اور اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتا ہے۔ تو جب ہاتھ رکھ کر دعا کرتا ہے تو غیر زبانیں، پاک روح کا بپتسمہ، اور اس کی زندگی میں پاک روح کی قوت آ جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں بہاؤ، برکت، نجات کا کام، شفائیں، معجزات، اور جہاں جہاں بھی رسول جاتے ہیں یہ معجزات ان کی زندگیوں میں جاری ہوتے ہیں۔ جب ہم پاک روح کے تابع ہو جاتے ہیں تو پاک روح ہمارے اندر بھی کام کرتا ہے، اور اگر ہم اسے موقع دیں اور اس کے لیے ڈیزائر رکھیں، خواہش پیدا کریں، تو خدا کا پاک روح ہمیں قوت بھی دیتا ہے، قوت کا لباس بھی دیتا ہے، زور بھی دیتا ہے۔ اس کے لیے جو دونوں باتیں ہیں، مطلب پہلی بات تو خدا کا پاک روح آٹومیٹکلی ہمارے اندر آ جاتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور اس کے روح کے بغیر کوئی شخص یسوع کو خداوند نہیں کہہ سکتا، جیسا کہ پولس رسول فرماتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے قوت کا لباس، یا سائن، ونڈرز اور میریکلز کی پاور، یا خدمت کی پاور جو ہے، اس کے لیے ہمیں جان مارنی پڑتی ہے، اس کے لیے خواہش کا اظہار کرنا پڑتا ہے، وہ آٹومیٹک ایکسپیرینس بہت کم ہوتا ہے۔ پولس رسول نے جیسے دعائیں کی، جیسے شاگردوں نے 10 روز تک عید پینتیکوست سے پہلے دعائیں کی، روزے میں ٹھہرے، اور پھر قوت کا لباس ان کی زندگیوں میں جاری ہوا۔ اس کے لیے ہمیں خواہش پیدا کرنی پڑتی، لیکن بعض اوقات پاک روح کی قوت جو ہے وہ آٹومیٹک بھی جاری ہو سکتی ہے، یہ سیلڈم ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے، جیسا کہ کرنیلیس کے گھر میں جیسے پطرس واعظ دے رہا تھا تو انہیں پاک روح ان کی زندگیوں میں آ گیا، غیر زبانوں کا بپتسمہ ہو گیا۔ یہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ نے مانگا نہیں اور خداوند نے آپ کو قوت دے دی، لیکن قوت کے لیے آپ کو پریئر کرنے کی، جاں فشانی کرنے کی، چرچ کو گھٹنوں کے بل ہونے کی، روزے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ چرچ ریوائیو ہو۔ اور میں ضرور کہنا چاہوں گا کراچی کی کلیسیا کو کہ پاک روح کے لیے، جیسے ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ پاک روح کی مدد کے لیے، اس کی قوت کے لیے کراچی کا چرچ آفٹن یا اکثر یا سالانہ، مطلب سال میں صرف پینتیکوست کے دن نہیں بلکہ 2 بار 3 بار پاک روح کے متعلق چرچز میں سیریز جو ہیں وہ چلائی جائیں، سکھایا جائے پیغامات کے ذریعہ سے کہ پاک روح کی شخصیت کیا ہے اور اس میں ڈائیورسٹی کیا ہے اس کے کاموں میں، تاکہ چرچ مضبوط ہو، ریوائیو ہو اور اس کی کنگڈم کو ایکسپینڈ کرے، جیسے مال کی کلیسیا میں ہمیں نظر آتی ہے۔ بھائی صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت مسیح ہونے کے ناطے سے ہم جب روح القدس کی بات کرتے ہیں، اس کا تجربہ کر لیتے ہیں، لیکن جو بپتسمہ ہے وہ نہیں لیتے، تو اس میں جو رکاوٹیں ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں لیا جاتا؟ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب۔ سب سے پہلے میں گواہی ٹی وی
की सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ, पास्टर विलियम साहब का, जिन्होंने हमें ये मौका बख्शा कि हम आज गवाही टीवी की टीम के साथ मिलकर पाक रूह के ताल्लुक़ से सीख सकें। बड़ा ही अहम पॉइंट आपने रेज़ किया, बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने नाज़रीन के सामने रखा है कि क्या वजह है कि लोग जब यीशु को कबूल कर लेते हैं उसके बावजूद वो पाक रूह का बपतिस्मा हासिल नहीं कर पाते। तो इसमें जो सबसे पहली बात है वो उनका अपना बोझ है, जो दुनिया का बोझ, दुनिया की फ़िक्रें, दुनिया की परेशानियाँ, ख़ानदान की परेशानियाँ और इर्द गिर्द माहौल का जो बोझ उनके ऊपर होता है, उसके सबब वो दुआ में उस तरह से फोकस नहीं कर पाते, वो उस तरह से खुदा के हुजूर में मांग नहीं पाते। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा। अगर हम उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में जाएं तो वहाँ है कि मांगते रहो तो मिलेगा। और बहुत मरतबा हम क्या करते हैं कि जैसे ही खुदा के खादिम आते हैं, दुआ करते हैं, हाथ रखते हैं और बाकी सब लोग जो हैं उसी जमात में पाक रूह का बपतिस्मा ले लेते हैं, वो फ़ौरन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो अपने हाथ बढ़ाते हैं, खुदा से मांगते हैं, खुदा उन्हें तौफीक बख्श देता है, पाक रूह उनकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है। जैसे अभी पास्टर वसीम यूसुफ इस बात पर रोशनी डाल रहे थे कि जब हम खुदावंद को दावत देते हैं अपनी ज़िंदगी में, खुदा पाक रूह को दावत देते हैं, और ये गिफ्ट जो है वो फ्री है और ये उन सब के लिए है जो उसके हजूर में तौबा कर चुके हैं, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है। तो इसमें सबसे पहली बात हमारा अपना बोझ है, हमारी अपनी फ़िक्रें हैं, हमारी परेशानियां हैं जिनको हमने अपने ऊपर तसल्लत किया हुआ है, जिसकी वजह से हम पाक रूह की हजूरी और मामूरी को ले नहीं पाते। हमारा फोकस उस तरह से खुदावंद यीशु मसीह पर नहीं होता, हमारी सोचों पर होता है। हम फिक्र कर रहे होते हैं, हम दुआ में भी सोच रहे होते हैं, मुझे घर में जाके ये काम करना है, मैंने अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए ये काम करने हैं। दुनिया के काम और जितने भी हमारे कारोबार हैं, हमारा जॉब का कोई मसला होता है, हम जॉब पर डिस्टर्ब होते हैं, वही बात हमारे जहन में चल रही होती है, हम उस तौर से दुआ नहीं कर पाते जिस तरह से हमें करने की सर, यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आकर यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे जहाँ से मुनक़ता है। नाज़रीन, छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहेगा स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम खुदा के लोग में हम बात कर रहे हैं बपतिस्मा के हवाले से कि वो क्या वजह है, क्या रुकावटें हैं, और हम बात कर रहे हैं पादरी अजमल खान साहब से। आए दोबारा उनसे बात करें। जी सर, आप फरमा रहे थे। सर, इसमें जो दूसरी अहम बात है खुदा की मामूरी को ना लेने की, वो गुनाह है। जिस शख्स की भी ज़िंदगी में गुनाह होगा वो कभी भी पाक रूह की बरक़ात को, उसकी नेमतों को, उसके फलों को अपनी ज़िंदगी में रिसीव नहीं कर सकता। गुनाह पाक रूह के बहाव में एक रुकावट है और बड़ी ज़बरदस्त रुकावट है। इसमें आगे अगर हम इस पर थोड़ी सी बात करें, रोशनी डालें, तो हमारे गलत ताल्लुकात हैं। समटाइम हमारी जो महफिल होती है, हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, पुरानी इंसानियत को भी उतार देते हैं, लेकिन हमारे पुराने ताल्लुकात जो हैं हम उनको बहाल रखते हैं। हमारे दोस्त वही रहते हैं, हमारे रिश्तेदार वही रहते हैं, हमारी महफिल वही रहती है। तो हमारे ताल्लुकात जब गलत लोगों से होते हैं या उन लोगों से जो गुनाह में मुब्तला हैं और गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो दोबारा से हम खुदा की हजूरी से वापस चले जाते हैं। गुनाह हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाता है। आप ईमानदार होते हुए भी गुनाह जब आपकी ज़िंदगी में आ जाता तो पाक रूह उस तरह से आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर पाता जिस तरह से उसे करना चाहिए। अखीब बादशाह को देखें तो अखीब बादशाह बुरा बादशाह था, उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं थी। इसी तौर से दूनवी तौर पर अगर हम देखें, अगर हमारी खुदा के साथ रफ़ाकत है और दूसरी साइड पर हमारी रफ़ाकत ऐसे लोगों के साथ भी है जो खुदा से दूर हैं, जो शराब पीते हैं, जो हरामकारी में मुब्तला हैं, ऐसे लोगों से जब आप अपनी ताल्लुकात को रखेंगे
تو پھر آپ خدا کی برکات کو حاصل نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے پیور ہونا ضروری ہے، اور گناہ جو ہے وہ اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. پھر حقیقی رفاقت کا فقدان ہے. آج ہم اپنے چرچ میں، پاکستانی چرچ میں، اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہماری حقیقی رفاقت نہیں ہے. ہم خدا کے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے رفاقت میں نہیں ہیں. یہ رفاقت کا فقدان ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ویسے تو ہیلو ہائی کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ بہت اچھا ہے، لیکن حقیقی طور پر ہم دلی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہوتے. ہمارے اندر جیلسی کی اسپرٹ ہوتی ہے، اور نہ معاف کرنے کی، اور پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی اسپرٹ، یہ بہت کام کر رہی ہوتی ہے، اور ہم اس میں پھنس جاتے ہیں. ہمیں حقیقی طور پر اپنی رفاقت جو ہے وہ ایمانداروں سے بڑھانی ہے، تاکہ ہم حقیقی طور پر خدا کے کلام کو سیکھ سکیں، پاک روح کی برکات کو رسیو کر سکیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں. ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا پسند نہیں کرتے، ہم میٹنگز میں جانا پسند نہیں کرتے. سر آج کل تو ٹائٹل کا دور ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائٹل چاہیے، اور اگر وہ ٹائٹل ہے تو پھر وہ بات جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور رفاقت بھی اسی میں ہوتی ہے. تو وہ قول شاعر کہ محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا، اور گھروں پہ نام تھے ناموں کے ساتھ عہدے، بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا. کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ خادم بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف رکھتے ہیں اور اس طرح سے پیش نہیں آتے جیسا کہ کلام مقدس کہتا ہے کہ بھائی باہم مل کر؟ تو کیا وجہ ہے؟ تو اس کا بھی شاید یہ رکاوٹیں اس طرح کی خود پیدا کی جاتی ہیں یا ہو جاتی ہیں، کیسے کہتے ہیں؟ ایکچولی جب ہم خدا کے تابع ہو جاتے ہیں اور روح القدس کے تابع ہو جاتے ہیں، ٹرینٹی کے تابع ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر سے یہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ خدا کی تابعداری میں نہیں چلتے، اگر آپ دوسروں کے لیے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، ایک دوسرے کے لیے برکت چاہو. ایک خادم ہوتے ہوئے ہماری زندگی کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے. ہمیں ہر وقت اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ باحثیت ایک خادم، پاسبان، میں خود بھی پاک روح کا چینل بنوں اور میں دوسروں کے لیے بھی دعا کروں. اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ برکت نہیں پاتے، یا ہمارا چرچ جو پاسبان ہیں وہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقی طور پر خداوند کے حضور میں ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کر رہے. اور ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہم دعا نہ کریں، ایک دوسرے سے مخالفت رکھیں، تاکہ اسے موقع ملے اور وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں تفرقے کا سبب ٹھہرائے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ باہم مل کر نہ رہیں. کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. اکٹھے رہنے کے لیے پاک روح کی تابعداری، حضوری اور گناہ سے اجتناب بہت ضروری ہے، اور حقیقی رفاقت انتہائی ضروری ہے. اس میں آخری پوائنٹ کے ساتھ میں کلوز کروں گا کہ ہمارا اپنا خودی کا ایک خول ہے. ہم اپنے آپ میں جیتے ہیں، میں کیوں یہ کروں. اور سم ٹائم جب ہمارے اندر خودی ہوتی ہے، ہم صرف چاہتے ہیں کہ میں صرف پریزنٹ ہوں، میرے پاس یہ ٹائٹل ہے، مجھے یہ ٹائٹل ملنا چاہیے، میں جب وہاں جاؤں تو مجھے بڑی چیئر ملنی چاہیے. جب آپ تابع داری میں ہیں تو آپ کو چیئرز کی ٹینشن نہیں ہوگی کہ آپ کے سامنے کراؤڈ کتنا بڑا ہے. آپ 2500 کراؤڈ ہی ہوگا تو پھر ہی ہم کلام سنا سکیں گے، اور 100 کے کراؤڈ کو نہیں سنا سکتے، یا میری چیئر یہاں ہونی چاہیے تھی یہاں نہیں ہے. تو ہمیں خودی کا خول اتارنا ہے. جب آپ پاک روح کے تابع آ جائیں گے تو پھر آپ نظر نہیں آئیں گے، بلکہ خداوند آپ کی زندگی میں وہ نظر آئے گا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مالک ہے وہ تو خادم بن گیا، نوکر بن گیا، لیکن جو نوکر ہے وہ مالک بننے کی کوشش میں ہے. شاید اسی لیے جو ہے وہ تضاد بھی ہیں اور مشکلات بھی جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے عرض ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں بپتسمہ کی، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے، تو یوحنا یردن کے کنارے آواز دیتا ہے اور بپتسمہ ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن ایک آئے گا میرے بعد آئے گا جو تمہیں روح القدس سے کیا دے گا، بپتسمہ دے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بپتسمہ ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ نئے دور کا ہے، عہد جدید کا ہے، یا عہد عتیق سے اس کا تعلق ہے؟ تو چاہوں گا کہ آپ ضرور جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی اصلاح ہو جائے، تربیت ہو جائے. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو. بڑا ایک خوبصورت کویسچن آپ نے کیا ہے.
کہ بپتسمہ جس کے لیے گریک ورڈ بیپٹیزو یوز ہوا ہے اور جس سے مراد ہے غوطہ زن ہونا، اور یہی ورڈ بیپٹیزو جو ہے کپڑوں کو رنگنے کے لیے بھی استعمال ہوتا، اور جس سے مراد جہازوں کے ڈوب جانے کے لیے بھی یہی ورڈ جو ہے وہ گریک لوگ یوز کرتے تھے۔ بنیادی جو ہے اس کا میننگس یہی ہے کہ پانی کے نیچے چلے جانا اور ڈبو دینا، غوطہ زن ہو جانا۔ تو لیکن جیسے آپ نے کویشچن کیا کہ پرانے عہد نامہ میں بھی کیا اس کا پس منظر ملتا ہے، پرانے عہد نامہ میں جب ہم پالس رسول کے خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو پال جو ہے نو کا بمے، باقی جو اس کے ساتھ اس کی وائف اور تینوں بیٹے، ان کی بیویاں، ان کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ انہوں نے بپتسمہ لیا۔ کیسے کہ اوپر بھی پانی اور نیچے بھی پانی، اور ان کی کشتی جو ہے ایک اعتبار سے درمیان میں ہے۔ اٹس اے پکچر آف بیپٹزم۔ اور پھر جب بنی اسرائیل بحر کلزم میں سے گزر رہے تھے، ادھر بھی دائیں بھی پانی بائیں بھی پانی، اور اوپر جو ہے وہ بادل کا ستون، اس کو بھی پال جو ہے وہ بیپٹزم کے ساتھ ہی تشبیہ دیتا ہے۔ اور پھر مسیح خداوند کے زمانے میں بھی 3 طرح کے بیپٹزم جو ہے وہ چل رہے تھے، اور اس میں موزس کا بیپٹزم، اور پھر اس کے علاوہ لوگ اپنے مردوں کے لیے بھی بپتسمہ لیتے تھے۔ تھرڈلی جو ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا بپتسمہ۔ اور پھر جب خداوند یسوع مسیح آئے تو اس کے بارے جب آپ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر یوحنا کے شاگردوں نے آ کر یوحنا کو بتایا کہ ربی جو شخص تیرے ساتھ دریائے یردن پر تھا، اب وہ بھی بپتسمہ دیتا ہے اور لوگ اس کے پاس بہت لوگ آتے ہیں۔ اٹ مینس کہ پرانے عہد نامہ میں بھی بپتسمہ موجود ہے اور نئے عہد نامہ میں بھی، لیکن ہم بات کر رہے ہیں پاک روح سے بپتسمے کی۔ سم ٹائم ٹرم یوز ہوتی ہے پاک روح کا بپتسمہ، لیکن جب ہم یوحنا کے بقول اس بات کو پڑھتے ہیں تو یوحنا نے کہا کہ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ ٹھیک ہے، اٹ مینس کہ ود دا ہولی اسپرٹ، ناٹ بائی دا ہولی اسپرٹ، ہاں جی، ناٹ آف دا ہولی اسپرٹ، یعنی ود دا ہولی، یعنی خدا روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ اور جب ہم یسایہ کی کتاب اور اس کا 44واں باب اور اس کی 3 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا، خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا، میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا۔ یسایہ مسیح خداوند سے 700 سال پہلے اس بات کا ذکر کرتا ہے۔ آگے چل کر جب ہم یوحنا کی انجیل 7واں باب پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جو تمہیں پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے اور میں اسے زندگی کے پانی میں سے دوں گا، اور جو کوئی اس میں سے پیے گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ اس نے وہ روح القدس کے بارے میں کہا جس کو وہ پانے کو تھے۔ ابھی پاسٹر وسیم صاحب بات کر رہے تھے۔ ایک بات ہے کہ جب ہم کوئی بھی سنر جو ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو ایک نیو برتھ ہے، کنورجن ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں نیو بارن ہونا، نئے سرے سے پیدا ہونا، جو خداوند نے 3 باب کی جو ہے وہ 3 آیت سے 5 آیت تک نیکودیمس سے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، اور اس نے کہا کہ جب تک کوئی روح اور پانی سے پیدا نہ ہو، یعنی روح القدس سے اور خدا کے کلام سے جب تک کوئی شخص پیدا نہ ہو۔ اس سے مراد ہرگز نہیں کہ جو شخص جو ہے
وہ جس کو پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہوا ابھی تک، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ نجات پایا ہوا نہیں ہے. سم ٹائم ہم پینٹیکاسٹل جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگز بھی ڈیولپ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کا بپتسمہ ہی تو آپ نجات یافتہ نہیں ہے، برملا کہہ دیتے ہیں کہ آپ نجات نہیں. تو یہ پیمانہ میں نے اکثر یہ بات سنی ہے کہ پیمانہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جی آپ تو نجات یافتہ ہے ہی نہیں ہے. سو پاسٹر صاحب 3 باتیں میں کہنا چاہوں گا. ری جنریشن ود دا ہولی اسپرٹ، یعنی پاک روح کے وسیلہ سے نئی پیدائش کا تجربہ. سو یہ وہ موقع ہے جب ایک سنر جو ہے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتا ہے اور خدا کا بیٹا یا بیٹی بن جاتا ہے. اور سیکنڈلی پھر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیپٹزم آف دا ہولی اسپرٹ، پاک روح کا بپتسمہ ہونا. اور پھر ہے فلنگ آف دا ہولی اسپرٹ، یعنی روح القدس کی معموری. یعنی جب ہم پاک روح پانے کے بعد خداوند کی حضوری میں چلتے رہتے ہیں تو اس سے جیسے خداوند کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ پاک روح سے معمور ہوتے چلے جاؤ. سو اس لیے جو نئی پیدائش کا تجربہ ہے اس وقت ہی کسی شخص کے اندر پاک روح آ جاتا ہے، کیونکہ نئی پیدائش پاک روح کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. سو اس لیے کوئی بھی شخص کہیں پر بھی ہے، چاہے وہ کسی بھی ڈینومینیشن سے بلانگ کرتا ہے، روح القدس اس کے اندر ہے. کیونکہ جب تک پاک روح کنوکشن نہ بخشے، جب تک پاک روح جو ہے وہ ہدایت نہ کرے، پاک روح اندر نہ آئے اور کلام کو ہمارے اوپر نہ کھولے، ہم نجات نہیں پا سکتے. سر ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کر آخری سیشن کی طرف چلیں گے. اور میں سوال سر آپ ہی سے شروع کروں گا کہ ہم برکتوں کی بات کرتے ہیں، ہم نعمتوں کی بات کرتے ہیں، ہم بات کریں گے روح کے پھل کی، تاکہ ہم جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تاکہ وہ جانیں کہ ہاں جب ہم پھلوں کی بات کرتے ہیں تو وہ پھل ہم میں نظر آتے ہیں یا نہیں آتے. تو یہ سوال میں چھوڑے جاتا ہوں، پھر بریک کے بعد آ کر ہم اس سوال کو شروع کریں گے. ناظرین چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کر ہم روح کے پھل پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں پروگرام خدا کے لوگ میں. آج ہم بات کر رہے ہیں عید پینتیکوست کے حوالے سے، اور یقیناً عید پینتیکوست جب ہم اسے مناتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بہت سی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روح القدس کے نزول کی بھی بات کرتے ہیں، غیر زبانوں کی برکتوں کی، نعمتوں کی، اور پھر ہم اپنی زندگی میں پھلوں کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم روح القدس کو حاصل کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں وہ کون سے پھل ہیں جو نظر آنے چاہیے. اگر ہم اس کا تجربہ رکھتے ہیں، مشاہدہ رکھتے ہیں، تو پھر اگر وہ نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ پھر ہم غلطی پر ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. بھائی صاحب میں ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم غلطیوں 5 باب اس کی 22 آیت، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے. ایک شخص جس میں روح القدس بسا ہے، سب سے پہلا پھل ہے محبت. اگر محبت ہے تو سب چیزیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر محبت ہے اور اس کے باوجود ہم نیگیٹو رول کی طرف جاتے ہیں تو پھر غلطی پر ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، خدا کے روح کے لیے روح القدس، پاک روح، ہم ٹائٹل جو یوز کرتے ہیں اس سے ہی واضح ہے کہ وہ پاک روح ہے، ہولی ہے نا. ہولی اسپرٹ انگلش میں ہم لفظ یوز کرتے ہیں. تو اگر کسی شخص میں پاک روح بسا ہوا ہے تو پھر اس کی زندگی سے پاک روح کے کام بھی نظر آنے چاہیے اور پاک روح کا پھل بھی نظر آنا چاہیے. اور موسٹلی ہم کئی بار بلیورز یا چرچ لیڈرز جو ہیں میں بھی ان کا پاک روح کے ساتھ انکاؤنٹر یا ان کے ساتھ جو ان کا تجربہ ہے وہ پاورفل رہا، لیکن کہیں پر آ کر انہوں نے پاک روح سے اپنی راہیں جدا کر لیں. تو اس لیے جب پاک روح ہماری زندگیوں میں بسا ہوا ہے تو نعمتوں کے ساتھ ہم نعمتوں کی بات کرتے ہیں، علمیت کے کلام، حکمت کے کلام کی نعمت،
پھر ایمان کی نعمت، معجزات، شفا کی نعمت، زبانوں کا ترجمہ، نبوت، روحوں کا امتحان. یہ ساری کی ساری نعمتیں اگر کسی شخص کی زندگی میں کام کر رہی ہیں تو پھر ضروری ہے کہ بیسیکلی جو روح القدس کا کردار ہے اور روح القدس کا جو پھل ہے، جیسے ابھی آپ نے پڑھا بھی کہ روح القدس کا پھل محبت، اور پھر خوشی، اطمینان، تحمل، پرہیزگاری، ایمانداری، حلم. یہ سب کے سب فروٹس جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں نظر آنے چاہیے. اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہونا. ایک طرف تو ہم اس بات کو کلیم کریں کہ میں پاک روح سے معمور ہوں، دوسری طرف پرائیڈ ہو، جیلسی ہو، ہماری جو پبلک لائف ہے اور پرائیویٹ لائف ہے اس میں کنٹراڈکشن ہو. بہت سے لوگ یوحنا بپتسمہ دینے کے بہت سارے لوگ یوحنا بپتسمہ لینے والے کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ. میں پاسٹر صاحب بنیادی بات جو کہوں گا کہ جیسی ہماری ریپینٹنس ہوگی ویسے ہی ہمارے کام ہوں گے. اگر کسی شخص کی ریپینٹنس جو ہے وہ فیک ہے تو اس کی لائف میں فروٹس نظر نہیں آئیں گے. اگر کسی شخص کی ریپینٹنس جو ہے وہ خدا کے بندہ داؤد کی طرح ریئل ہے، جس کے بارے میں جب ہم پہلا سلاطین 12واں باب 5ویں آیت پڑھتے ہیں کہ اور داؤد سوائے ہتی اوریا کے معاملہ میں خدا کے کلام سے داہنے یا بائیں نہ مڑا. صرف لائف میں ایک سن نظر آتا ہے. اور زبور 51 جو اس کی ریپینٹنس کا اظہار ہے. اور خدا ان کے بندہ پطرس کو دیکھ لیں، ایک بار گناہ ہوا ہے، انکار کر دیا ہے، لیکن بعد میں رویا ہے، پچھتایا ہے، اور اس کے بعد کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ دوبارہ اس نے وہی سن جو وہ ریپیٹ کیا ہو. یہ روح القدس کی موجودگی کا سائن ہے. لیکن آج کل لوگ جو ہیں اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم پاک روح سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن تو بھی دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ ان کی لائف جو ہے وہ تضاد کا شکار ہوتی ہے. وہ ان کی لائف کے اندر آپ کو تکبر، غرور، گھمنڈ اور فسادات، لڑائی جھگڑے، عدالتیں، کچہریاں، تھانے، جو کہ پالوس رسول اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ تم اپنا نقصان کیوں برداشت نہیں کرتے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک روح کی معموری کا جو نشان ہے، پاک روح کی جو موجودگی کا نشان ہے، وہ ہماری زندگیوں میں اس بات کا اظہار لے کر آئے گا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. ایسے شخص کی زندگی میں یسوع کا مزاج نظر آئے گا، یسوع کا کردار نظر آئے گا، یسوع کی محبت نظر آئے گی، یسوع کا ترس نظر آئے گا، اور یسوع کی جو نیکی ہے، یسوع کی پاکیزگی ایسے شخص کے اندر نظر آئے گی جس میں پاک روح موجود ہے. پادری وسیم صاحب، آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی طرف آتے ہوئے کہ جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان نہ آئے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو لفظ محبت ہے، اور جس میں محبت ہے اس میں خدا ہے، اور جس میں خدا ہے وہاں نفرت نہیں ہو سکتی. ہم لفظ عاجزی، انکساری استعمال تو کرتے ہیں، لیکن شاید ہم اس طرح سے اسے بیان نہیں کر پاتے، یا اسے اس طرح سے ہم اپنے کریکٹر سے اسے واضح نہیں کر پاتے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک شخص جو ہے وہ اس کا تجربہ بھی رکھتا ہے اور وہ کام بھی کر رہا ہے کلیسیا کے اندر، لیکن اگر وہ اس سے خالی ہے تو کیا وہ صحیح معنوں میں مسیحی ہے، مسیح کا شاگرد ہے یا مسیح کا بندہ ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی تھینک یو جی ونس اگین. اور جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں پاک روح کے کام کی کہ وہ کیسے ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور اس کے پھل کی جو کہ محبت ہے، جس میں خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، یہ 9 پھل نظر آتے ہیں. پاک روح کا جو ہمارے اندر کام ہے بیسیکلی 3 طرح سے اگر اس کو ہم دیکھیں تو ہو سکتا ہے.
پہلی بات پاکرو کا جو کام ہمارے اندر ہے وہ کلام کی سمجھ ہے. خدا کا پاکرو ہمیں کلام کی سمجھ دیتا ہے تاکہ ہم کلام کو سمجھیں اور پرکھیں. جیسا کہ پولس اپنی خط میں دعا کرتا ہے افسیوں پہلے باب کی 18ویں آیت میں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے. اور 18ویں آیت میں فرماتے ہیں اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں. سو یہ جو روشن کرنا ہے انگلش میں آیا انلائٹن, اور اس کا یونانی جو لفظ ہے فوٹیزو ہے, جس کو فوٹوگراف بھی جس سے لفظ نکلا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیل کر دینا, چینج کر دینا, روشن کر دینا, روشنی میں لے آنا اور کسی کو تبدیل کر کے واضح کر دینا. تو پاکرو کا جو پہلا کام ہے انلائٹنمنٹ کا کام ہے. اور یہ جو لفظ ہے انلائٹن فوٹیزو یہ نئے عہد نامہ میں 3 مرتبہ آیا ہے. 2 مرتبہ پولس رسول نے عبرانیوں کے خط میں استعمال کیا اور ایک بار افسیوں کے خط میں استعمال ہوا. سو اس کا مطلب ہے یسوع کے کردار میں ڈھال دینا, یسوع کی مانند بنا دینا. سو پاکرو کا بیسک کام جو ہے وہ ہمیں یسوع کی مانند بناتا ہے. ہماری زندگیوں میں مسیح کا کردار نظر آتا ہے, جو کہ مسیح کے کردار کا مطلب روح کے پھل ہیں جن کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں. سو پہلی بات پاکرو ہمارے اندر انلائٹنمنٹ کو, کلام کی سمجھ کو پیدا کرتا ہے, اور پھر ہمارے کردار میں پھل پیدا ہوتے ہیں اور ہمارا کردار مسیح جیسا ہو جاتا ہے. اور تیسری بات اس میں کہنا چاہوں گا کہ پاکرو ہمارے اندر کام کرتا ہے اور ہمارا کردار مسیح کا سا کردار ہو جاتا ہے. ہمارے اندر وہی دل آ جاتا ہے جو یسوع کا دل ہے, جب یسوع مسیح بھیڑ کو دیکھتے تو ان پر ترس آ جاتا تھا, اور کلام اور خدمت اور نجات اور معجزات جیسے یسوع مسیح خدمت کرتے تھے ویسے ہی ہم خدمت کرتے جاتے ہیں. سو پاکرو ہمارے اندر رہ کر اس طرح سے پھلوں کو پیدا کرتا ہے, مسیح کے دل کو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اور کلام کو ہمارے اوپر روشن کر دیتا ہے. فاضل صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اور چونکہ ہمارے پاس 3 سے 4 منٹ بچے, مسیح یسوع نے باپ کی محبت کو لوگوں تک پہنچایا اور وہ کام کیا جو شاید اس سے پہلے نہ ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا, کہ اس نے اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان کو دی اور محبت کا جو وہ بات تھی اس کو پورا کیا. بحیثیت خادم ہوتے ہوئے ہم اس محبت کو اپنی کلیسیا کے لیے کیسے دیکھتے ہیں؟ پالوس رسول اس کو بیان کرتا ہے کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چھاچ. اگر آپ حقیقی طور پر پاکرو کی رہنمائی میں چلنے والے پاسبان ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی میں پاکرو کی نعمتیں کام کریں گی. لیکن اس کے برعکس اگر آپ فرما برداری میں نہیں چلتے, خدا کی محبت آپ کی زندگی میں نہیں ہوتی, تو یہ بالکل اسی طرح سے ہیں. کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے اور انسان اپنے کاموں سے جانا جاتا ہے. لوگ ہمیں پرکھ لیں گے, ہم نہ بھی کچھ بیان کریں, ہمارا کردار, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, سونا جگنا, یہ ہماری عکاسی کرے گا کہ ہم کیسے ہیں. اور ایک خادم کو اپنی کلیسیا کے لیے نمونے کا خادم بننا ہے, محبت سے بھرا ہو, روح کی نعمتوں سے معمور ہو. ایسا نہیں کہ وہ بہت زیادہ محبت پہ بات کرے لیکن روحانی نعمتوں سے خالی ہو. سو پالوس رسول اس کو بیان کرتا ہے. اگر 12ویں اور 14ویں چیپٹر کو ہم دیکھیں, کرنتھس کی کلیسیا کو جو پہلا خط لکھا گیا اس میں وہ روحانی نعمتوں کی بات کرتا, لیکن 13ویں چیپٹر میں وہ محبت کا ذکر کرتا ہے. یہ بالکل ایک سینڈوچ کی طرح سے ہے کہ جیسے ہم سینڈوچ کھاتے ہیں, سینڈوچ کے اوپر بھی بریڈ ہے, نیچے بھی بریڈ ہے, روحانی نعمتیں اوپر نیچے, لیکن اس کے اندر محبت ہے. اگر کسی میں محبت نہیں ہے تو وہ خدا کی محبت سے خالی ہے. بہت بہت شکریہ پاسٹر وسیم صاحب آپ کا, ڈاکٹر سر مسیح صاحب آپ کا, اور پادری اجمل جان صاحب آپ کا, آپ کے پیار کا, محبت کا, آپ کے ٹائم کا.
आपने हमें दिया, और आज इस ख़ास मौजू पर ईद पेंतिकोस्त के हवाले से और मुख्तलिफ़ जो सवालात किए गए, मैं समझता हूँ कि तसल्ली बख्श जवाबात हैं, और जो हमें लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमने बरकत को पाया तो वो उन्होंने भी ज़रूर इस बरकत को पाया होगा। तो एक बार आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपको बरकत। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को आपने देखा, सुना, और इस नशिस्त में किए गए तमाम सवालात खुदा उनके कलाम में से आपने उन्हें जाना। यकीनन ये आपकी इस्लाह के लिए, आपकी तरबियत के लिए हैं कि हमें किस तरह से ईद पेंतिकोस्त को मनाना है, किस तरह से हमें रूह कुछ को जानना है, और जब हम उसे जान लेंगे, वो हमारे अंदर होगा, तो फिर वो औसाफ, वो खुसूसियात हमारे अंदर से नज़र आनी चाहिए। हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना, चालना, वो हमें नज़र आना चाहिए, और हम में से मसीह नज़र आना चाहिए। क्योंकि अंताकिया की कलीसिया में लोग कहते हैं कि ये मसीही हैं। आज शायद हम उस तरह से नहीं हैं, लेकिन हमें कलाम खुदा के साथ पवित्र रहते हुए मसीही बनना है, मसीही दिखना है, और सबसे बढ़कर प्यार और उस मोहब्बत को फैलाना है जिसका दर्स उसने दिया और बेटे ने उसे साबित करके दिखाया। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, और तमाम खादमीन की तरफ से आप तमाम कलीसिया को, तमाम मसीहों को ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो। आपसे मुलाकात होगी फिर नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ, नए मौजू में। तब तक अपना ख्याल रखें, जो थोड़े खुदा ने आपको दिए हैं वो उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहें। और चलते चलते हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनके साथ वक्त को बिताएं, क्योंकि उन्हें आपके वक्त की ज़रूरत है, और अपनी माँ का ख्याल रखें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।